بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ السلام علیکم ناظرین۔ ملک کی سیاسی گرما گرمی میں مختلف سیاسی جماعتوں کی سیاست کا مکمل دار و مدار ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا ہوتا ہے، جن کا کئی حد تک تو سچائی سے تعلق ہوتا ہے اور کئی حد تک محض الزام تراشیاں ہی ثابت ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے پر سیاسی حملہ کرنے کا ایک لازمی ہتھیار توشہ خانہ ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ کیا ہے؟ پاکستان کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ توشہ خانہ دراصل ایک ریاست کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا پھر دیگر عہدیداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکاران تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک میں واپسی پر ان کو توشہ خانہ جمع کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر محفوظ رکھے جاتے ہیں یا پھر کابینہ کی منظوری کے بعد انہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ 30,000 سے کم مالیت کا ہو تو تحفہ حاصل کرنے والا اس کو مفت میں رکھ سکتا ہے، اور اگر اس تحفے کی قیمت 30,000 روپوں سے زیادہ ہو تو انہیں مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 2020 سے قبل یہ قیمت 20% تھی صرف، اور عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد اس قیمت کو 20% سے بڑھا کر 50% تک لے کے گئے، یعنی اگر 1 لاکھ کا تحفہ ہے تو قانوناً 50,000 دے کر تحفہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر تحائف میں جو توشہ خانہ میں تحائف ہوتے ہیں ان میں ملے ہوئے تحائف میں مہنگی گھڑیاں، سونے ہیرے سے بنے زیورات، مختلف قیمتی ڈیکوریشن پیسز، ہیرے جواہرات والے پین، قالین وغیرہ، کفلنگز، کراکری اور قیمتی گاڑیاں بھی ان توشہ خانہ کے تحائف میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کی نیلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کے بنے ہوئے قوانین کے تحت ہی ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ میں جمع ان تحائف کا اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ مارکیٹ قیمت کا تعین کروایا جاتا ہے، پھر اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی بھی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یا پھر ایسے تحائف کی نیلامی کر کے قیمت ان کی ریاستی خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے۔ ناظرین، قانون کے مطابق تحفہ رکھنے کا پہلا حق اس کو ہوتا ہے جس حکومتی عہدیدار کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ اس کو نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین یا پھر فوج کے عہدیدار، فوج کے اہلکاروں کے لیے تحفے کی نیلامی کی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی فوجی یا سرکاری ملازمین ان قیمتی اشیاء کو یا تحائف کو خریدنے کے بعد اپنی ذرائع آمدن ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر لاگو ٹیکس ادا کرنا بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے سابق 3 حکمرانوں کو اس وقت توشہ خانہ کیسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری۔ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں نواز شریف کو باقاعدہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے۔ حال ہی میں ویسے بھی ملک سے باہر ہی ہیں۔ ناظرین، نیب کے ریفرنس کے مطابق بطور صدر آصف علی زرداری نے یو اے ای اور لیبیا سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں توشہ خانہ سے خریدی ہیں، اور ان پر یہ الزام ہے کہ قیمتی گاڑیوں کی قیمت انہوں نے منی لانڈرنگ والے جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا کی ہے۔ ناظرین، جہاں تمام جماعتوں کے توشہ خانہ سے متعلق سب سے زیادہ کیسز ہیں، وہاں عمران خان کے مخالفین نے بھی عمران خان کے خلاف صرف ایک ہی توشہ خانہ کا کیس نکال سکے، اور وہ ہے گھڑی۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لی اور پھر بیچی کیوں؟ وہاں اگر غریب یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ آٹے کی قلت ہے تو یہ کہتے ہیں توشہ خانہ کی گھڑی، دواؤں کی قلت تو ان کا جواب آتا ہے گھڑی، پیٹرول مہنگا ان کے لیے توشہ خانہ کی گھڑی، ملک ڈوب رہا ہے تو یہ کہتے ہیں گھڑی، خزانہ خالی ہو گیا ہے سننے میں آتا ہے گھڑی، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آوازیں آتی ہیں ہر طرف سے گھڑی گھڑی، کارخانہ بند ہو گئے گھڑی، ڈالر اوپر اور نیچے ان کی قیمتیں جا رہی ہیں، تو ان جواب ہے فقط گھڑی۔ ناظرین، عمران خان کی اگر بات کی جائے توشہ خانہ میں جن کیسز کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان، نواز شریف اور
آصف علی زرداری کے بھی توشہ کے ریکارڈ سامنے لانے کا مطالبہ کرتے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ توشہ کیس کی کھلی سماعت کی جائے، جو کہ پی 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 اور نون لیگ کے دور حکومت میں قیمتی گاڑیاں اور دیگر تحائف ان لوگوں نے لیے اور ان سب کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا کہنا ہے کہ اپنی گھڑی کو بھی انہوں نے قانون کے مطابق 50% کی قیمت کی ادائیگی کے بعد خریدا، اور پھر اس کو جو انہوں نے بیچا تو وہ اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے بنی گالہ سڑک کے استعمال کے لیے انہوں نے اس رقم کو خرچ کیا۔ ناظرین دیکھیں عمران خان خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو، جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ 15% پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے۔ ہم آئے، ہم نے 50% رکھا، 50% حکومت کو جاتا تھا اور جو بھی ہم خریدنا چاہیں ہم خرید سکتے تھے۔ جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہیں، سب قانون کے اندر ہیں۔ اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی، حکومت کا پیسہ نہیں لیا۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ نے پیر کو توشہ خانہ سے 1947 سے حاصل ہونے والے تحائف کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے متعلقہ حلقوں اور تمام بیوروکریٹس، حکومتی عہدیداران کو موصول ہونے والے جو توشہ خانہ سے لیے جانے والے تحائف ہیں اور خریدے گئے اور کس طرح سے لیے گئے، ان تمام کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کیس کی سماعت کی۔ حکومت کی نمائندگی کرنے والے لا آفیسر نے عدالت سے استدعا کی کہ توشہ خانہ کی تفصیلات تو خفیہ ہیں، ان کو پبلک کیا ہی نہیں جا سکتا، اور انہوں نے توشہ خانہ کی تفصیلات کو پبلک کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والے خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کا ریکارڈ کو خفیہ قرار دے دینا اور تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دینا بظاہر دیکھا جائے تو عمران خان کے بیانیے کی ہی حمایت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب کے وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر ارسلان خالد کا کہنا ہے کہ نواز زرداری مافیا توشہ خانہ سے غیر قانونی گاڑیاں اور دیگر قیمتی تحائف غیر قانونی طریقے سے لے اڑا۔ ڈاکٹر ارسلان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قانونی طریقے سے قیمت ادا کر کے تحائف لیے ہیں اور پی ڈی ایم نے اس بات پہ بھی آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وفاقی حکومت بغیر کسی چو چراں کے توشہ خانہ کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ ناظرین ان تمام معاملات میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے پی ڈی ایم راہ فرار اختیار کر رہی ہے اپنے توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے سے، جو کہ عدالت نے طلب کی ہیں 1947 سے لے کے ابھی 2022 تک، بظاہر تو اس میں عمران خان کے بیانیے کی ہی جیت نظر آتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیون ان کیجیے گا ہمارا چینل اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک، اس کو سبسکرائب کر لیں اور فردر ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں pakistaneconomicnet.com کا۔